اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کو کرنے کی سعادت بخشی ہے. کافی تعطل کے بعد آج سے ہم پھر شروع کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر کے سلسلے کا جو درس ہمارا شروع تھا، اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک آدھ درس جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کا مومنین کرام تک پہنچائیں تاکہ قرآن کی کچھ خدمت ہو سکے. آج قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. ابتدا کرتا ہوں رب الکائنات کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. خداوند متعال کی توفیق الہیہ ہمارے شامل حال ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قلب پر قرآن اترا، جن کے گھر میں قرآن اترا اور جو قرآن کی تفسیر بہتر جانتے ہیں. اللہ رب العزت خود اپنے کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں. اس آیت کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی عزت اور جو ہستیاں چہاردہ معصومین علیہم السلام ہیں ان کی ذات مقدسہ کی عزت اور کرامت میں نازل ہوئی ہے کہ وہ راسخین فی العلم ہیں. یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جو انسان جس کو اچھا سمجھتا ہے، جو اس کی نظر میں بزرگ ہوتا ہے، جو اس کی نظر میں قابل قدر ہوتا ہے، اپنے کام کی ابتدا وہ اس سے کرواتا ہے. مثلا کوئی صاحب ہے، وہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ اگر شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی برگزیدہ بندے سے شروع کرے گا. کوئی مدرسہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کسی برگزیدہ بندے سے شروع کرے گا. اسی طرح اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی نام سے ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح مثلا کوئی شخص جو ہے کسی چیز کو اپنی پسندیدہ شخصیت کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے بزرگ کو لے آتا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کی نگاہ میں بابرکت رہے، باعظمت رہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو اس آیت کے ضمن میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ہستی کے نام سے، اس ہستی کی عزت اور اس ہستی کا نام کتنا بلند ہے
کہ جس ہستی کا نام جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی وہ ہستی ہے کہ جو فانی نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، بقا جو ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو، چاہے وہ کام بڑا ہو چاہے وہ کام چھوٹا ہو، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ اس میں برکت آ جائے، تاکہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، تاکہ وہ ابتر نہ ہو۔ تو ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ کی قرآن کی آیات کی بہتر تفسیر جانتے ہیں، جو تفسیر قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی عمل بھی جو ہے اس کی پائیداری اور بقا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنا وتیرہ بنانا چاہیے کہ جو کام بھی ہم شروع کریں اس کی ابتدا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد ہوا اور جو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کے اسم سے تو پڑھو۔ پڑھایا جا رہا ہے، پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، پڑھنے والی ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں لوگوں کو بٹھایا، پانی ابلنا شروع ہوا، پانی کی موجوں کے اوپر جب کشتی بمر میں آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو۔ یہ ہود آیت نمبر 41 میں ہے۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو حضرت سلیمان نے سرنامہ کلام جو ہے، سرنامہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی پر قرآن کی تمام صورتوں کی ابتدا ہے، قرآن کی تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے سوائے سورہ توبہ کے، سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی کہ جس کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں مجرموں اور معاہدہ شکنوں کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان اور رحیم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، خداوند متعال کے نام سے کوئی چیز بھی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ کوئی کام بھی ہے اس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرو۔ حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام سے یہاں تک روایات وارد ہوئی ہیں کہ اگر تم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ابتدا میں بھول جاتے ہو، بسم اللہ تمہیں یاد نہیں رہتی، تو جہاں پر تم کو بسم اللہ یاد آتی ہے وہیں سے بسم اللہ پڑھو، وہیں سے تم بسم اللہ کو پڑھو، تاکہ وہ لقمے جو تم کھا رہے ہو، وہ کھانا جو تم کھا رہے ہو، اس میں اللہ کا اسم شامل ہو جائے، اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ الحمد کا جز ہے یا جز نہیں ہے؟ شیعہ علماء محققین میں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ سورہ حمد اور قرآن کی دیگر صورتوں کا جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام صورتوں کی ابتدا میں ثابت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے،
یعنی ہر سورہ کے ابتدا میں یہ جو لکھی ہوئی ہے، یہ جو پڑھی جا رہی ہے، یہ آج نہیں پڑھی بلکہ جب سے قرآن اترتا آیا ہے، قرآن اترتے ہوئے یہ سورہ پڑھی جا رہی ہے، یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے۔ ہر سورت کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے کی جا رہی ہے۔ حضرت معاویہ کا دور ہے اور حضرت معاویہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضرت معاویہ نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی، تو پیچھے جو ان کے انصار کا گروہ کھڑا تھا انہیں پکار کر کہا، اسرقت ام نسیت، کیا تو نے چوری کی ہے یا تو بھول گیا ہے کہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ یہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ الحمد کا جز ہے، سورہ الحمد جو ہے وہ بسم اللہ کے علاوہ مکمل نہیں ہے نماز میں۔ اور شیعہ نے حیدر قرار اور یہ وتیرہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھی جائے، بسم اللہ کی ابتدا بلند آواز میں کی جائے۔ خدا کے ناموں میں سے یہ اللہ ایک ایسا نام، اور اس کی یہ جو میں نے ابھی حضرت معاویہ کے بارے میں کہا ہے، یہ حاکم نے مستدرک جزء اول میں اس روایت کو درج کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، کہ لوگوں نے حضرت معاویہ سے پوچھا کہ تو نے بسم اللہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے، کہ وہ سورہ حمد کا جز ہے، اب یہ مکمل جو ہے سورہ الحمد کا جز ہے، تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا نام ہے، اللہ ایک ایسا اسم ہے، الہی ہے، کہ جس میں اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ شامل ہیں، اس کی رحمانیت بھی شامل ہے، اس کا رحیم ہونا بھی شامل ہے، اس کا قدوس ہونا بھی شامل ہے، اس کا رازق ہونا بھی شامل ہے، اس کا خالق ہونا بھی شامل ہے، یعنی اس میں اللہ جو ہے وہ مکمل صفات کا جو ہے وہ کیا ہے، محور ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں ہم نے رحمان اور رحیم ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی وہ دو صفتیں ہیں کہ جو رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہے، اور رحیم اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، خاص ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، خاص ہے ان کے ساتھ کہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہر چیز کا معبود ہے اور تمام مخلوق کے لیے رحمان، اور مومنین پر خصوصیت کے ساتھ رحیم ہے۔ یہ جو ہے یہ المیزان میں سند کافی کے ساتھ جناب صدوق نے مانی اخبار میں ذکر کیا۔ اب کہتے ہیں کہ خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں ہے، اور صرف صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہر کام کے ابتدا میں ضروری ہے کہ ایسی صفت سے مدد لی جائے کہ اس کے آثار تمام جہان پر سایہ فکن رہیں، یعنی ایک ایسی صفت ہو کہ جو تمام چیزوں میں چلے، جو تمام موجودات کا احاطہ کیے ہو، عالم بحران میں نجات کا سبب بنے، اور مناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے سنا جائے۔ ارشاد رب العزت ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام نہایت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے چنگل سے نجات کے لیے خدا کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت ہود اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے خداوند عالم کے ہر کام کی بنیاد رحمت پر اور بدلا، تو ہم نے ہود اور ان کے ہمراہیوں کو اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات دی۔ اور پھر ہماری نہایت ہی مجرب دعائے جشن کبیر میں، یا من سبقت رحمت و غضبا،
اے وہ خدا کی جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسی قرآن کی پہلی آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنے ہر کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے اسم مقدس سے کرنی چاہیے، تاکہ وہ اسم مقدس کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمت نازل ہو، ہمارے کام اچھے ہو جائیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس رحمت کے سائے میں ہمیں اس اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس اللہ کی عظمت کا دم بھرنا چاہیے، تاکہ ہم قیامت کے دن اس کی عزت اور اس کی عظمت کے اقرار کے ساتھ اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے امیدوار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔